میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ جناب، ہم نے کہا تھا کہ مائک کا ایکسپیریمنٹ ہم کرتے رہیں گے، تو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج میں آپ تک یہ خبر پہنچا رہی ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پاکستان کے لیے ورلڈ کمیونٹی سے ایمرجنسی ایڈ کی اپیل کر دی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ورلڈ کمیونٹی یعنی کہ پوری دنیا سے ایک ہنگامی مدد کی اپیل کی ہے پاکستان کے لیے، اور کہا ہے کہ ایمرجنسی لیول پر فوری طور پر $160 ملین کی جو ہنگامی امداد ہے وہ پاکستان کے فلڈ وکٹمز تک پہنچائی جائے۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو منیر اکرم، مستقل مندوب جو یونائٹڈ نیشنز میں، ان سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کی مدد کی جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کا جو وزٹ ہوگا وہ ہوگا 9 سپٹمبر کو وہ پہنچیں گے، اور 11 سپٹمبر تک وہ پاکستان میں رہیں گے، اور پھر 11 ستمبر کو وہ نیو یارک واپس جائیں گے، اور اپنے وزٹ کے دوران پاکستان میں وہ فلڈ وکٹمز سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ وہ ایسے تمام ایریاز میں جائیں گے جہاں پر بہت زیادہ اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اچھا، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان میں وہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک پر آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ $16 کروڑ کی ہنگامی امداد جو ہے دنیا فوری طور پر کرے، پاکستان کی مدد کرے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ کلائمیٹ چینج کے ہاتھوں، جو یہ دنیا ہے، یہ جو پلانٹ ہے، اس کی تباہی کی جانب ہم نیند میں چلنا ہمیں بند کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم نیند میں چل رہے ہیں، یہ جو ایک تباہی آ رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان پوری دنیا کا کل 1% ایمیشنز جو ہیں اس کا پاکستان جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ دار ہے، لیکن جو تباہی ہے وہ پوری دنیا کی سب سے بڑی یہاں پر آ گئی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کہیں پر کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ اگر پاکستان ہے تو اگلی مرتبہ کوئی اور کنٹری بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بڑی خبر جو میں نے آپ تک پہنچا دی، اسی کے ساتھ کچھ اور بہت بڑی امداد کا اعلان کیا گیا پوری دنیا سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے جناب کہ امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں امریکہ نے $3 کروڑ کی ایڈ کا اعلان کیا پاکستان کے لیے، لیکن یہ ایڈ US ایڈ کے تھرو پرووائڈ کی جائے گی۔ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں، اس دوران نا جب اس طرح کی کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہوتا کیا کہ سب سے زیادہ پبلک اور جو حکومت تو نہیں لیکن جو مخالف ان کی پارٹیز ہوں گی وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں پیسہ یہاں پر لگ گیا، یہاں پر لگ گیا، یہ خرچ ہو گیا اور لوگوں تک نہیں پہنچا، اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ جو US ایڈ کے تھرو پرووائڈ کریں گے اس میں ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کہاں تک پہنچانا ہے۔ آسٹریلیا نے جو ہے وہ پاکستان کے فلڈ وکٹمز کے لیے جو عالمی خوراک پروگرام ہے یعنی کہ ورلڈ فوڈ پروگرام، اس کے تحت $2 ملین کی ایڈ کا فوری طور پر اعلان کر دیا ہے۔ تو وہ بھی کیونکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تھرو ہی میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے یہ مدد کریں گے۔ جرمنی نے جو ہے وہ پاکستان کے 60,000 جو سیلاب سے متاثرین ہیں یعنی فلڈ وکٹمز ہیں، ان علاقوں کے لوگ، ان کے کھانے پینے کے فوڈ آئٹمز اور خاص طور پر جو صحت یا جو میڈیکل ہے اس کی کٹس وہ پرووائڈ کرے گا، یہ کہا جرمنی نے۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ نا کہ اگر 60,000 لوگوں کے لیے وہ فوڈ اور یہ ہیلتھ کی کٹس فراہم کرے گا تو وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو ہے وہ $3 ملین کی ہنگامی امداد جو ہے وہ جرمنی کا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا حصہ ہے اس کے اندر، اور اسپین نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی اپیل پر، جب یہ اپیل کر دی گئی تو سارے کنٹریز جو ہے دینا شروع ہو گئی، اسی لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی اپیل بتائی۔ پھر اس کے بعد جو ان کی بات سننے کے بعد جو لوگوں نے دینا شروع کیا کنٹریز نے، وہ میں بتا رہی ہوں۔ تو اسپین نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی اپیل پر پاکستان کے فلڈ رسپانس پلان کی مدد کے لیے $3 لاکھ دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ کینیڈا نے $50 لاکھ، برطانیہ نے $15 لاکھ اور آذربائیجان نے $20 لاکھ ایڈ جو ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ اب اسے لگ رہا ہے کہ کینیڈا، برطانیہ اور آذربائیجان جو ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہرحال ان کو بھی اپنا ایک طریقہ کار رکھنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو امدادی سامان ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں ٹرکی کے 7 ایئر کرافٹس اور UAE کے 3 ایئر کرافٹس اور چائنا سے 2 ایئر کرافٹس پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی سامان لے کر۔ اب سامان میں جو ہے وہ ٹینٹس ہیں
وہ ہیلتھ کٹس ہیں، اس کے علاوہ وہ فوڈ آئٹمس ہیں جو لے کر پہنچے ہیں. جاپان کی حکومت جو ہے، جاپان انٹرنیشنل ایجنسی کے ذریعے جو ہے وہ ٹینٹس اور پلاسٹک کی جو شیٹس ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. جبکہ جو بنگلہ دیش ہے اس نے بھی امدادی سامان بھیجنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. اب دیکھیں، اس میں ہم ایک بات کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جن کنٹریز نے سب سے پہلے بڑھ کے اپنا سولیڈیرٹی کا اظہار کیا اس میں انڈیا ہے. نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے اس میں شامل کی، لیکن جو ایڈ دینے کا اعلان ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا. اچھا، اب وہی جو ہم نے بات کی کہ دونوں کنٹریز کے بیچ تعلقات ایسے رہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم دینے کا اعلان کریں، وہ کہہ دیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، یہ کہیں کہ وہ دیں گے تو ہم لیں گے، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی اپیل کے بعد شاید بھارت بھی یہ کر سکتا ہے اور اس کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جائے کہ ہم بھی اتنی ایڈ کا اعلان کریں، اور پھر اس ایڈ کو پاکستان انکار نہیں کر سکتا. یہ بات ایک اپنی جگہ پر ہے کیونکہ یہ پاکستان خود سے تو نہیں مانگ رہا. تو پھر اگر ایسی کوئی بات ہوئی کہ پاکستان نے انکار کیا، اگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ بغیرتی ہم کچھ نہ کچھ ڈھٹائی جو ہم کہتے ہیں اپنے، وہی اپنے جو وہ کچھ کلیشز رہتے ہیں اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ویسا کچھ ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کو بھی اس کے اوپر اب اعلان کرنا چاہیے. کچھ انڈیا سب سے زیادہ جو ہے میرے خیال ہے میڈیسنس جو ہے وہ سلسلے میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور وہ جو فوڈ آئٹمس ہم بات کریں وہ تو خیر تجارت کی بات اب ہوگی نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر ایک ہم پروگرام کریں گے، ایک ہم تو کر چکے ہیں. چائنا کے بارے میں جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جناب چائنا جو ہے وہ ابھی تک پیچھے ہے اور کوئی اعلان نہیں کر رہا کیونکہ وہ پہلے ہمیں کچھ عرصہ پہلے قرضہ دے چکا ہے نا. لیکن چائنا کو بھی اب بولنا پڑا ہے. جب یو این کہے گا تو ظاہر ہے پھر سبھی، لیکن چائنا کو ایسا بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ دیکھیں یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم پیچھے ہیں تو ہمیں بھی کچھ بولنا چاہیے. جس کے اوپر اب وہاں پر جو ان کے وزارت خارجہ فارن منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں یاولی جیان، انہوں نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ چائنا پاکستان کو سیلاب سے متعلق جو مدد ہے وہ بھی اور ریکنسٹرکشن میں جو ہے وہ مدد فراہم کرے گا. اچھا، اس کے مطابق جو ہے اس میں جو وہ دے رہے ہیں اس کی ڈیٹیلس ہے کہ چائنا نے پاکستان کو 4000 ٹینٹس، 50,000 بلینکٹس اور 50,000 ترپالیں جو اوپر جو اسی طریقے سے ٹینٹ کی ٹائپ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، وہ انہوں نے جو ہے وہ کہیں ہیں. پھر چائنیز ریڈ کریسنٹ، پاکستان ریڈ کریسنٹ کو 3 لاکھ امریکی ڈالر نقد دیں گے، پیسے دیں گے. اچھا، ملکہ برطانیہ جو ہیں جناب کوئین، وہ بھی بول پڑی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر ہمیں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اور ملکہ برطانیہ کے ساتھ ساتھ پوپ فرانسس نے بھی پاکستان کے لیے دنیا سے مدد کرنے کی اپیل کی ہے. پوپ فرانسس کی ورلڈ کمیونٹی سے پاکستان کو ایڈ فراہم کرنے کی اپیل، اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ورلڈ کمیونٹی سولیڈیرٹی کا اظہار کرے اور پاکستانی سیلاب متاثرین کی جو ہے مدد کرے. پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تباہ کن سیلاب سے جو وکٹمز ہیں اس وقت ان لوگوں کے لیے دعا کریں اور سیلاب کے بے شمار متاثرین زخمیوں اور بھیگر افراد کے لیے ہم سب دعا کریں. دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو ساری بتا دی امداد پر. اب جو حالات ہیں نا، میں آپ کو بھی تصویریں دکھا رہی ہوں، وہ یہی ہیں کہ پاکستان اس وقت آدھے سے زیادہ پانی کے اندر ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو بلکہ اب دیکھیں لوگ تو میمز بنانے سے، تصویریں بنانے سے، یہ سب کچھ کرنے سے باز نہیں آتے نا. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جو کچھ ایسی تصویریں بھی آ رہی تھی کہ اس کا کمپیریزن ہو رہا تھا کہ دیکھیں جس وقت پاکستان بنا تھا 1947 میں، اسے جو لٹے پٹے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے، تو اسی طریقے سے اب بھی جس طرح کی تصویریں اس وقت آتی تھی کہ سر پہ گٹھری رکھی ہوئی ہے عورتوں نے، وہ چلتی چلی جا رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں، اور حالات برے خراب، بیڑا غرق، تباہ حال، اسی طریقے سے جو ہے وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے. تو مطلب یہ کہ 75 ایئرز میں ہم جہاں سے چلے تھے ہم وہیں پر کھڑے ہیں، وہیں پر ہم واپس پہنچ گئے. اسی طریقے سے ملک پورا تباہ ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے، بحال ہو چکا ہے. جنگ ونگ کی تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جو سیلاب ہے اس نے اپنا کام دکھا دیا ہے. تو یہ سچویشن ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں آخر میں. یہ تو میں نے آپ کو بات بتائی ہے جو کہ پوری دنیا سے، ملک کے باہر سے ایڈ، ملک کے اندر بھی کافی ایڈ جمع کر لی گئی ہے. وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ آپ جانتے ہیں عمران خان نے ایک ٹیلی تھون کی، انہوں نے کہا کہ 500 کروڑ انہوں نے جمع کیے. پھر اس کے اوپر یہ بھی، پھر آپ کو پتہ ہے نا ان کی تو مطلب پارٹی سب وہ خود وہ بڑی مارنا شروع کر دیں. 500 کروڑ جمع کر لیے. ہم تو جناب ساری جو امداد ہے وہ خود ہی کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم تو ساری کام خود ہی کر لیں اگر ہم ٹیلی تھون اور بھی ایک کر دیں خود سے جمع. تو پھر لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں اگر ایسی بات ہے
تو آپ نے اپنے دور حکومت میں 4 سال میں جو $25 کروڑ قرضہ لیا تھا وہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ وہ $25 کروڑ یہ اسی طرح ٹیلی تھون کرتے، لوگوں سے مانگ لیتے، امداد اور کر لیتے، پھر اس طرح کے جواب تو ملیں گے نا. پھر لوگ یہ کہنے لگ پڑے کہ یہ جو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر تھے، کیا یہ جو 500 کروڑ جمع کیے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہوں گے؟ ٹھیک ہے، جب آپ اتنا زیادہ وہ کریں گے تو پھر لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے. یا پھر یہ کہ وہ جو ڈیم کا فنڈ جمع کیا تھا، 9 ارب جمع کیا تھا، اور اس پہ 13 ارب پبلسٹی پہ خرچ ہوئے تھے، جس کے اوپر اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو ثاقب نثار صاحب ہیں ان کو بلا کے جو بات چیت کی جا رہی ہے. عمران خان کو بھی بلانا چاہیے کہ یہ پبلسٹی، یعنی خان صاحب تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ یہ لوگ تو سارا پیسہ اڑا دیتی ہیں یہ حکومتیں پبلسٹی پہ، اور ان کی حکومت میں ڈیم کے لیے 13 ارب اس کے اشتہاروں کے لیے خرچ ہوئے اور 9 ارب جمع ہوئے. یہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے. تو میں آپ کو ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں 500 کروڑ وہ جمع ہو گئے، لیکن اسی کے ساتھ جو اور بھی کچھ ہے وہ یہ ہے کہ شریف فیملی کی طرف سے، شاہد حقان عباسی نے ٹویٹ کیا کہ شریف فیملی کی طرف سے سیلاب زدگان کے لیے 10 ارب روپے امداد ہم دے رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. پھر بلاول بھٹو نے بھی ایک کارنامہ کر دکھایا. انہوں نے یہ کیا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر جو UN کنٹریز کے جو کنٹریز تھے سارے، جو کہ میں نے ساری آپ کی جو ڈیٹیل بھی بتائی ہے، اچھا انہوں نے تقریباً 1 کھرب اور 30 ارب روپے جمع کر لیے ہیں، یعنی کہ 130 بلین روپیز. جو اس کو ٹریلین کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں. ٹریلین نہیں ہے، 1 ارب 30 ارب روپے، یعنی کہ 130 بلین روپیز بلاول بھٹو نے جو ہے وہ جمع کر لیے کچھ ہی دیر کے اندر. اوبویسلی جب آپ آواز دیتے ہیں اس طریقے سے پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے تو پھر پیسے جو ہے وہ اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں. اب سب سے بڑا جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کو کیسے خرچ کیا جائے. اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی مطلب ایسے بدتمیز لوگ ہیں کہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ان کو انسان پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس پہ ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے، اچھال کے بچوں کی طرف پھینک رہا ہے ان کو دینے کے لیے. وہ بیچارے جم کر کے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گر رہی ہے. اور اسی طریقے سے سم ٹائم پھینک رہا ہے تو نہیں بھی دے رہا، نہیں یعنی ان کو وہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اس طرح کی مطلب سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. اچھا، اور خواتین دیکھ ہی رہے ہیں آپ، ساری جو حالات ہیں لوگوں کے وہ تو ایسے ہیں ابھی تک تو وہ پکا بھی نہیں سکتے. پھر ایک اور بات میں آخر میں کہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ متاثرین کی مدد کریں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پرانے کپڑے اٹھا کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو پرانے کپڑے آپ اٹھا کے نہ دیں. پرانے کپڑے دینا بڑی بدتمیزی کی بات ہے، بہت بےغیرتی کی بات ہے کہ آپ اپنے جو پرانے گھسے پٹے آپ نے پھینکنے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے آپ سلام متاثرین کو دیں گے. یہ تمام لوگ ایسے ہیں جو اس وکٹمز ہیں جن کے اپنے گھر تھے، جو بالکل آپ کی طرح کے لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے، کھاتے پیتے سب لوگ تھے، جن کے ساتھ یہ حال ہوا ہے. تو ان کو آپ جو ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کوئی اگر ایسا نہ ہو تو اس کو بھی اس طرح نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ حرکتیں مت کیجیے گا پلیز، تھوڑی سی تمیز کا مظاہرہ کیجیے گا. اور آپ جو خود پہنتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں، وہ آپ ڈونیٹ کریں. اور میں ایک مرتبہ پھر یہ اپنے پروگرام کے اینڈ میں یہ بات کہوں گی کہ پاکستان کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جس طرح اگر ایک فیملی نے اعلان کیا ہے باقی لوگ بھی سامنے آئیں، پولیٹیشنز وہ اپنی پرسنل ویلتھ میں سے تمام سیاستدان اعلان کریں، تمام بیوروکریٹس، تمام جرنیل، جو فوجی جرنیل ہیں وہ اپنی پرسنل ویلتھ میں سے آ کے اعلان کریں کہ ہم دے رہے ہیں. جو ریٹائرڈ جرنل ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بہت پیسے بھی لیتے ہیں، بطور ماہر بیٹھ کے ایکسپرٹ کے طور پر وہ بیٹھتے ہیں پروگرامز میں، ٹی وی پروگرامز میں ڈیفنس انالسٹ کے طور پر، وہ کیوں اس وقت چپ ہیں؟ بہت زیادہ دیکھا کیسی کیمپین چل رہی تھی ابھی تک. ہاں، کیمپین کے وقت خوب بول رہے تھے جس نے عمران خان کے حق میں اور سب. اس وقت جب آیا ہے کہ آپ بولیں اور بتائیں کہ ہم اس وقت کسی ریٹائرڈ جرنل کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی جو ہے وہ نظر نہیں آئی کہ یہ ڈونیٹ کیا گیا، کہا گیا کہ اتنا پیسہ ہماری طرف سے لے لیں. بڑے شرم کی بات ہے. اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.